اس کو فائل بھی چاہیے اور دو مفعول چاہیے. اور اس جو ہم نے مسئلہ پڑھا تھا اس میں فعل کو حذف کرنا جائز نہیں، فعل کے فاعل کو حذف کرنا جائز نہیں ہے، لیکن افعال قلوب میں فعل کے مفعول کو بھی حذف کرنا جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، فعل کو مفعول کو حذف کرنا جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ فعل کے بعد اسم ظاہر آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اب وہ کہہ رہا ہے کہ میں دو اس میں فاعل آئے گا اور دو مفعول آئیں گے. ٹھیک ہے. اب وہ بولے گا اس پر میں عمل کو، وہ بولے گا میں عمل کو. اب کس کو عمل کروانا ہے یہ لکھیں، پین کاپی کھولیں. مفعول دو ہونے چاہیے، فاعل تو ایک ہوگا دونوں کا. بس مثال دیکھیں سمجھ نہیں جائیں گے. دیکھیں حسیبنی، ہاں بس بول سو. ڈاکٹر صاحب بولے حسیبنی. دیکھا پھر حسیبنی جتنا اسپیس چھوڑ کر، فاصلہ چھوڑ کر، ہاں ایک حسیبنی جتنا فاصلہ چھوڑ کر لکھیں حسیبتو. ہاں حسیبتو زیدم منطلقاً، زیدم منطلقاً. یہ ساتھ لکھے، ہاں باقی آگے ساتھ ہے. حسبنا کی اور حسب کے درمیان زیدم، زیدن منطلقاً، 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 منطلقاً. آیا؟ ہاں اب پہلا فعل ہے حسیبنی، دوسرا ہے حسبتو. دوسرے کے بعد دو آگے اسم آ رہے ہیں زیدم منطلقاً. اب ہم پڑھیں یہ مذہب بصرین کا، تو اسم ظاہر پر عمل کس کو دیا جائے؟ دوسرے فعل کو. اسم ظاہر پر عمل دیا جائے دوسرے فعل کو. تو اب حسبتو اس کو عمل کیا ہے زیدن پی منطلق بن. حسبتو اس کا مطلب معنی ہے میں نے گمان کیا کہ زید روانہ ہو چکا ہے، روانہ ہونے والا ہے، جانے والا ہے. ٹھیک ہے. حسبتو معنی ہے میں نے گمان کیا کہ زید جانے والا ہے. اب آئے حسیبنی کے قدر. حسیبنی کو نون وقا، حسب فعل نون وقا یا مفعول، اس کو ایک مفعول ہے. اب اس کو ایک فاعل اور ایک مفعول چاہیے، کیونکہ دو مفعول چاہیے نا ان کو. ایک فاعل ایک مفعول چاہیے. اب اس میں دو صورتیں ہیں. ایک یہ ہے کہ مفعول کو حذف کر لیں، وہ جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. دوسری صورت ہے کہ حسیبنی کو ضمیر دے دیں جو لوٹے منطلقاً کی طرف. ٹھیک ہے. یہ بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ اس میں کیا لازم آئے گا؟ کیا لازم ہے؟ اضمار قبل ذکر غیر عمدہ میں، یہ نا مفعول کی طرف ضمیر لوٹ رہا ہے، اضمار قبل ذکر غیر عمدہ میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے. حسب فعل اس میں ہوا ضمیر فاعل نون وقایا یا متکلم مفعول بھی. اب ایک مفعول ان کو چاہیے، ایک ضمیر تو اس کا فاعل نکل آیا. اب دوسرا ضمیر ہم اس کو مفعول کے لیے دے رہے ہیں، تو اضمار قبل ذکر غیر عمدہ میں آ رہا ہے، یہ ناجائز ہے. ہاں اضمار قبل ذکر عمدہ میں جائز ہے، فاعل میں جائز ہے. تو اب ایک ہی صورت باقی بچتی ہے. کیا صورت بچتی ہے؟ ایک ہی، کہ ہم وہ اسم ظاہر دوبارہ لے آئیں. ٹھیک ہے. ضمیر میں حذف بھی نہیں کر سکتے، ضمیر بھی نہیں رکھ سکتے، تو ایک ہی صورت بچے کہ اس کو لے آئیں. تو حسیبنی کے بعد رکھیں منطلقاً. منطلقاً کو دوسری جگہ لے آئیں. ہاں جہاں اسپیس چھوڑا تھا حسبنی منطلقاً، حسیبنی منطلقاً. ہاں ॿुधायां थो.
جب میں جو بات کر رہا ہوں پہلے وہ کریں، وہ بھی بتا دوں گا. ٹھیک ہے، لکھا. اب حسب فعل منطلق جب لکھا حسب فعل، اس میں ہوا ضمیر فاعل جو لوٹتا ہے زید کی طرف. اب فاعل اضمار قبل ذکر عمدے میں تو جائز ہے، یہ ہوا ضمیر زید کی طرف لوٹے فاعل ہو کر تو جائز ہے. نون مفعول، نون وقاء یا متکلم مفعول اول، منطلقاً مفعول ثانی. اب اس کی معنی ہے گمان کیا زید نے مجھ کو کہ میں جانے والا ہوں. کیا گمان کیا زید نے مجھ کو؟ ہاں، زید نے مجھ کو گمان کیا میں روانہ ہو چکا ہوں. ٹھیک ہے. اور دوسری جملے کی معنی ہوگی میں نے گمان کیا زید روانہ ہو چکا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ پھر اس میں زید بھی لکھنا ہے پہلے جملے میں. ہوا ضمیر جو لوٹ رہی زید کی طرف، اس نے گمان کیا، اس نے گمان کیا مجھ کو کہ میں روانہ ہو چکا ہوں، اور میں نے گمان کیا کہ زید روانہ ہو چکا ہے. معنی آ گئی. ٹھیک ہے. اب دوسری دوبارہ سنیں، پہلے عبارت پڑھیں. ابھی بتا رہا ہے کہ اسم ظاہر کرنا اس میں ضروری ہے. سبب یہ ہے کہ ایک تو اضمار قبل ذکر غیر عمدے میں بھی نہ آئے اور مفعول کو حذف بھی نہیں کر سکتے. اب عبارت دیکھیں پھر دوبارہ دیکھتے ہیں. تو ان کان فعلان من افعال القلوب، بلا اگر دونوں فعل افعال قلوب میں سے ہو، آیا دونوں فعل افعال قلوب میں ہو تو اظہار المفعول الفعل الاول، تو فعل اول کے مفعول کو ظاہر کرنا واجب ہے. ٹھیک ہے، ظاہر کرنا واجب ہے. کیوں بھائی؟ وہ آگے بتایا، جواب دے گا کہ اضمار قبل ذکر غیر عمدے میں ناجائز ہے اور حذف کرنا فعل مفعول کا بھی ناجائز ہے. کما تقول جیسے تو بولے گا حسبنی منطلقاً حسبت زید منطلقاً. یہ اصل میں عبارت تھی حسبنی حسبت زید، حسبنی وحسبت زید منطلقاً. پھر منطلقاً ہم نے اس کے درمیان میں دے دیا. اب اس کا جواب ہے اذ لا یوجد، کیونکہ نہیں جائز ہے حذف المفعول من افعال القلوب، مفعول کا حذف کر افعال قلوب میں سے جائز نہیں ہے. وَإِضْمَارُ الْمَفْعُولُ، اور مفعول کا ضمیر لانا بھی جائز ہے کیونکہ یہ قبل ذکر ہو جائے گا. مفعول کا قبل ذکر ہے. سمجھ میں آ گئی؟ ٹھیک ہے. تو یہی اس کا جواب دے رہا ہے. اگر ادھر دیکھیں حسبنی کو ہم نے منطلقن اسم ظاہر دیا مفعول کر کے دے دیا. کیوں بھائی دے دیا؟ اذ لا یجوز، کیونکہ جائز نہیں ہے حذف کرنا مفعول کا. حذف کرنا بھی جائز نہیں ہے اور یہاں ضمیر بھی نہیں دے سکتے کیونکہ اضمار قبل ذکر مفعول میں ہو جائے گا. یہ ناجائز ہے. آیا سمجھ میں؟ دوبارہ بات کو دیکھیں. وَإِنْ كَانَ الْفِعْلَانِ مِنْ أَفْعَالِ الْقُلُوبِ، اگر دونوں فعل افعال قلوب میں سے ہو، یجب اظہار المفعول فعل الاول، واجب ہے کہ ظاہر کریں مفعول فعل اول کو. کما تقول، جیسے تو بولے گا حسبنی منطلقاً حسبت زیدا منطلقاً. کیوں بھائی؟ اذ لا یوجد، کیونکہ نہیں جائز ہے حذف الفعل من افعال القلوب، مفعول کا حذف کرنا افعال قلوب میں سے. واضمار المفعول، اور ضمیر مفعول کا جانا قبل ذکر بھی جائز نہیں ہے. ختم. بات سمجھ میں آ گئی؟ کوئی اشکال تو نہیں رہا؟ وَهَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ الْبَصْرِيِّينَ، یہ جو آپ نے پورا پڑھا تھا مذہب بصرین کا، اب کس کا شروع ہوگا؟ کوفیین کا. اب مذہب شروع ہوگا کوفیین کا. وَإِمَّا عَمَلْتُ فِعْلِ الْأَوَّلِ عَلَى مَذْهَبِ الْكُوفِيِّينَ، اگر ہم عمل دیں فعل اول کو مذہب کوفین کی طرف سے. کوفین کی طرف سے بصرین دوسرے کو عمل دے رہے ہیں، کوفین کیا کریں گے؟ پہلے کو عمل دیں گے. فانظر ان کان فعل الثانی یقتضی الفاعل، اگر پھر تو دیکھ اگر فعل ثانی چاہتا ہے فاعل، اضمر فعل الاول،
इज़मरुल फ़ाइल फ़िल फ़िइल सानी पर ज़मीर तो निकाल फ़ाइल फ़ेल सानी का, दूसरे फ़ाइल का तो ज़मीर निकाल दे। भाई मिसाल लिखें, दोनों मुतवाफ़िक़ैन में हैं, दोनों यानी अगर पहला मफ़ऊल चाहेगा, यानी दूसरा पहला क्या चाहता है कि मेरा जो इसम ज़ाहिर हो वो फ़ाइल क्या बने, फ़ाइल बने, क्या बने। और मिसाल चल रही मुतवाफ़िक़ैन यानी दोनों फ़ाइल की तकाज़ा कर रहे हैं, ठीक है। तो ज़रबनी लिखेंगे, ज़रब तो लिखेंगे। फ़ेल जो इसम ज़ाहिर है उसमें वो तकाज़ा कर रहा है कि ये मेरा फ़ाइल बने, वो तो फ़ाइल का तकाज़ा कर रहा है। उसको फ़ाइल होता तो वो तकाज़ा क्यों करता भाई, भाई फ़ाइल का तकाज़ा कर रहा है इसका मतलब उससे फ़ाइल नहीं है ना। तो ज़रब तो फ़ेल तो ज़मीर बार फ़ाइल हो गया, इसका ज़रब नहीं होगा, यानी मफ़ऊल उसके पास है, वो फ़ाइल का तकाज़ा कर रहा है। तो क्या लिखेंगे, ज़रबनी, ठीक है। दूसरा ये फ़ाइल का तकाज़ा कर रहा है तो मुतवाफ़िक़ैन है, यानी दोनों के तकाज़े एक जैसे हैं। तो अकरम तो लिखेंगे, अकरमनी लिखेंगे, अकरमनी लिखेंगे, क्योंकि फ़ाइल का तकाज़ा नहीं है, फ़ाइल इसी को तकाज़ा कर रहा है। अगर फ़ाइल होता तकाज़ा क्यों करता भाई, अकरमनी। नहीं तो समझो था। हाँ हाँ लिखे अकरम साथी, ज़ैदुन, ठीक है, ज़ैदुन। सही तरह समझो, ज़रबनी फ़ेल है, नून वकाया मफ़ऊल भी, अकरमनी फ़ेल है, नून वकाया मफ़ऊल भी है, पीछे ज़ैद एक इसम आ रहा है, ठीक है। दोनों चाहते हैं कि ये मेरा फ़ाइल बने, दोनों चाहते हैं मेरा फ़ाइल बने। अब हम मज़हब पढ़ रहे हैं कूफ़ियीन का। कूफ़ियीन बोलते हैं कि भाई पहले फ़ेल को इसम ज़ाहिर फ़ाइल दे दो, पहले फ़ेल को उसमें अमल करवाओ, ठीक है। अब होगा ज़रबनी व अकरमनी, ज़रबनी ये फ़ाइल होगा, ज़रब फ़ेल नून वकाया मफ़ऊल भी, और ज़ैदुन उसका फ़ाइल हो जाएगा, क्योंकि हम मज़हब पढ़ रहे हैं कूफ़ियीन का। और ज़रब फ़ेल अकरम में, अकरम फ़ेल नून वकाया मफ़ऊल भी, उसमें हुआ ज़मीर फ़ाइल है जो लौटेगा किसकी तरफ, ज़ैद की तरफ, ठीक है। अब इसमें उम्दे में इज़मार कबल ज़िक्र जायज़ है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इज़मार कबल ज़िक्र भी नहीं हो रहा, क्योंकि असल में इबारत यह है ज़रबनी ज़ैदुन व अकरमनी, क्या ज़ैदुन व अकरमनी, ज़रबनी ज़ैदुन व अकरमनी, ठीक है। असल में लिखने में ज़ैद बाद में है, लेकिन रुतबे के लिहाज से उसके साथ खड़ा हुआ है, तो इज़मार कबल ज़िक्र भी लाज़िम नहीं आ रहा, ठीक है। तो असल में होगा ज़रबनी ज़ैदुन व अकरमनी। अब आगे तस्नीये पर लिखें, ज़रबनी अकरमनी ज़ैदान, ठीक है। जी ज़ैदान, दो ज़ैद, अज़्ज़ैदान, ज़रबनी व अकरमनी अज़्ज़ैदान। आया समझ में। अब ज़रबनी, अब जो इसम ज़ाहिर अज़्ज़ैदान है, किसको फ़ाइल देंगे, ज़रबनी को, ठीक है, ज़रबनी को फ़ाइल देंगे। अकरमनी में मफ़ऊल है, लेकिन उसका फ़ाइल निकालना पड़ेगा, तो अकरमनी क्या होगा, इसमें ज़मीर निकालना पड़ेगा ना। तो अकरमनी क्या होगा, कैसे पढ़ेंगे अकरमनी को, नहीं नहीं, इसको अकरमनी पढ़ेंगे, अकरमानी पढ़ेंगे, भाई हंसने की बात नहीं, आप बार बार पढ़ के आए हैं। तस्नीय
اگر